اور خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ پر رد عمل دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ کم از کم اخلاقیاتی صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے دفتر کو مؤثر طریقے سے اور رولز آف بزنس کے مطابق چلانے میں ناکام رہے ہیں۔ فائلوں پر سرکاری کام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات صرف گیلری کے ساتھ کھیلنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ سابق وفاقی خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ کم از کم اخلاقیات صدر مملکت عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دفتر کو مؤثر طریقے سے اور رولز آف بزنس کے مطابق چلانے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فائلوں پر سرکاری کام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات صرف گیلری کے ساتھ کھیلنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب سے کچھ دیر قبل سامنے آنے والے ٹویٹ پر رد عمل کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے 2 ترمیمی بلوں کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ان پر دستخط نہیں کیے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ کم از کم اخلاقیات صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ سابق وفاقی خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ کم از کم اخلاقیات صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دفتر کو مؤثر طریقے سے اور رولز آف بزنس کے مطابق چلانے میں ناکام رہے ہیں۔ فائلوں پر سرکاری کام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات صرف گیلری کے ساتھ کھیلنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جن کا ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ پر انہوں نے یہ رد عمل دیا ہے۔ کہا ہے کہ ناقابل یقین یہ بات ہے اور کم از کم اخلاقیات صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے کا تقاضا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ صدر مملکت اپنے دفتر کو مؤثر طریقے سے اور رولز آف بزنس کے مطابق چلانے میں ناکام رہے ہیں۔ فائلوں پر سرکاری کام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بیانات صرف گیلری کے ساتھ کھیلنے کی نشاندہی ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ ایک اور اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا، جنہوں نے صدر مملکت عارف الوی کی ٹویٹ کے بعد رد عمل دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ اب تک سے گفتگو کرنے کے لیے۔ پہلے صدر مملکت کا ٹویٹ آیا، اس کے بعد اب سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رولز پاس ہوں اور دستخط ہوں ایک فائل کے اوپر اور پھر صدر مملکت اس کو ڈینائی کر دیں، اس کی تردید کر دیں؟ ممکن ہے؟ جی دیکھیے، یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ملکی تاریخ کے اندر اس طرح کی کوئی گتھی سامنے نہیں آئی جو سلجھائی نہیں جا رہی۔ میں نے خود ایوان صدر کے اندر کوئی 3.5 پونے 4 سال کام کیا ہے مرحوم صدر محمد رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ۔ اب میں جانتا ہوں کہ وہاں کی ورکنگ کیا ہوتی ہے۔ ایک بار اگر کوئی دستاویز آتی ہے ایوان صدر کے اندر جس پہ صدر کی رائے مطلوب ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں واپس جا سکتی کہ صدر اس پہ کوئی رائے نہ دیں۔ صدر یا اس سے ایگری کریں گے اور اپنے دستخط کریں گے، اس کی منظوری دیں گے۔ صدر کا دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اعتراضات کریں، اپنے اختلاف کا اندراج کریں، ریزنز دیں اور جسٹیفیکیشن دیں اپنے اختلاف کی، اور ایڈوائز کریں کہ اس میں یہ چینجز کر لی جائیں تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ دونوں راستے ہوتے ہیں۔ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے کہ جی اس کو جو کا توں واپس بھیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی سجیشن بھی نہیں دیتے، کوئی امینڈمنٹ بھی تجویز نہیں کرتے، کوئی اختلافی ریزن بھی نہیں دیتے، تو ان اینی کیس آپ کے دستخطوں کے بغیر کوئی خط واپس نہیں جا سکتا، کوئی فائل واپس نہیں جا سکتی، کوئی سمری واپس نہیں جا سکتی، چاہے آپ ایگری کریں چاہے آپ ڈس ایگری کریں۔ یہ ان کا کہنا میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کے سٹاف نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو ان کی مرضی و منشا کے خلاف تھا۔ سٹاف ان کے دستخط نہیں کر سکتا۔ اگر کیے ہیں تو وہ صاف کہتے جی کہ میرے دستخط جعلی کیے گئے ہیں اس قانون کے اوپر، اور جو ذمہ دار ہیں میں نے ان کا تعین کر دیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لہٰذا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل میں نے ان کی اسینٹ نہیں دی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے
वो माफी मांग रहे हैं उन लोगों से जो इन बिलों से मुतासर हो सकते हैं, मीनिंग देयर बाई कि उन्होंने ये सोच लिया है कि जी मैंने जो बिल पास किए थे वो अब कानून का दर्जा हासिल कर गए हैं, रूबे अमल आ गए हैं, इमरान खान साहब पे भी केस हो गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी हो गया है, असद उमर साहब पे भी हो गया है। जब ये चीजें हो गई तो उन पे कोई नफसियाती प्रेशर पड़ा या पार्टी की तरफ से प्रेशर पड़ा और उन्होंने अब अपने उस किए को किसी न किसी तरीके से कैमोफ्लेज करने के लिए ये ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन इस ट्वीट ने मामले को उलझाने के बजाय सुलझाने के बजाय बहुत उलझा दिया है, एक मुहिम्मा बना के रख दिया है। और कोई कानूनदान, कोई माहिर आईन, बल्कि कोई डे टू डे वर्किंग जो प्रेसिडेंसी की जानता है, बल्कि किसी भी दफ्तर की जानता है, वो ये बावर नहीं कर सकता कि अफसर मजाज के दस्तखतों के बगैर इतनी बड़ी बात हो जाए। तो सदर साहब को चाहिए कि जब ये बात कह दी है तो मजीद खुल के सामने आए और कह दें कि जी या तो मुझसे गलती हो गई थी, अंदाजे की गलती हो गई थी, या मैं समझ नहीं सका। तो ऐसे नहीं होता। इतने बड़े जिम्मेदार आईनी मनसब पे बैठा हुआ शख्स अगर एक तरफ अपनी सदारत को देखना शुरू कर दे, दूसरी तरफ अपनी सियासत को देखना शुरू कर दे और उसके सियासी तकाजे उसके सदारती फराइज पे हावी हो जाएं और वो सदारती जिम्मेदारी पूरी करने के बाद उससे हेरा फेरी करने लगे, तो मेरा ख्याल है कि अलवी साहब के सामने अब ये रास्ते बंद हो चुके हैं। उन्हें चाहिए कि वो ये मनसब खाली कर दें, ऐवान सदर खाली कर दें। ये न तो बनी गाला है, न ये ज़मान पार्क है। इसको एक मुल्क का मोतबर ऐवान रहने दें और इसके अंदर कि ये जो खेल तमाशे हैं या हेरा फेरी में कहूँगा, इससे काम नहीं चलेगा। सदर अपने मनसब का लिहाज करें, उसका एहतराम करें और मेरा ख्याल है कि खामोशी से गार आ जाएं और फिर इस कज़िये को हम सुलझाते रहेंगे कि हुआ क्या है। नजर बज़ाहिर ये है कि वो इन बिलों पे दस्तखत कर चुके थे। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आइन के मुताबिक जो 10 दिन की मियाद होती है, आइन में लिखा गया है कि अगर सदर उस पर कोई राय नहीं देता तो ये समझा जाएगा कि बिल पास हो गए। तो इवन देन ये बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत कानून बन चुके हैं। तो वो मामले को उलझाने की कोशिश ना करें, अपनी सियासत बचाने की कोशिश ना करें। सदारत का जो मनसब है उसकी इज्जत व आबरू को तरजीह दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी अब तक से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।